پیش ہے گڈ مارننگ JNK۔ صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم سارنی وچھن والن سانہ طرف استقبال تو خیر مقدم ازکس یتھ نشستس مز ازکس پروگرامس مز یتھ ناو گڈ مارننگ JNK۔ ناظرین اس کوشش کران کہ یہ پروگرام یعنی یہ گڈ مارننگ JNK کرو اس براڈر ڈائمنشنن مز پیش کرنچ کوشش، ات دمو زیادہ کھت زیادہ امیک دائر کرو وسیع، تو توے اس پتہ یہ کلیکشن بناوان اخ سومبرن بناوان واریہن چیزن ہز۔ یہ سومبرن سانہ تہذیبچ تو تمدنچ، یہ سومبرن سانہ ثقافتچ تو میراثچ، یہ سومبرن نظمن تو نثرن ہز، یہ سومبرن دلیلن تو دربارن ہز، یہ سومبرن طنزن تو مزاحن ہز۔ ناظرین یہ سومبرن لولش تو عشقچ، یہ سومبرن ذوقچ تو شوقچ۔ ناظرین یہ سومبرن انتظارچ تو اشتیاقچ۔ ناظرین یہ سومبرن اکرامچ تو اعزازن ہز، یہ سومبرن میزبانن ہز تو مہمانن ہز۔ أزِچ سومبرن ہیت بہ تہندس خدمتس مز نیاز بٹ تو مے ست روزن میری دوست میری عزیز ماجد الخیر نندا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ آپ آج کی سومبرن میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا بھی استقبال ہے، خیر مقدم ہے بڑے دل سے۔ ناظرین صبح بخیر، آپ سب کو ہمارا پیار، خلوص و محبت بھرا آداب، السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت اور عظیم دن ہے، جولائی مہینے کی 22ویں تاریخ ہے۔ تو سب سے پہلے تمہید میں ہی ہمارے اوپر یہ جو موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ذمہ داری ہوتی ہے، اور مزید اس سفر کو آگے لے جائیں گے، پہلے اسی ذمہ داری کو نبھا لیتے ہیں۔ بالکل۔ آج جو محکمہ موسمیات سے پیش گوئی ملی ہے اس کے مطابق جو سری نگر میں ہے مطلع عبر آلود رہنے کی ہی توقعات ہیں، البتہ جو درجہ حرارت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 28 اور کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں۔ وہیں جموں میں آج جو دن کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 31 اور کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں۔ البتہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ سری نگر میں کہیں کہیں ہلکی پھلکی بوندی باندی ہو سکتی ہیں، اور گزشتہ دن بھی ہیومیڈیٹی بہت زیادہ رہی ہے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو بچے اور بزرگ لوگ ہیں ان کا بڑا زیادہ دھیان رکھیں۔ تو دوستو، جیسے ہم بتا رہے تھے کہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، عظیم دن ہے، اور اس دن کا حدیث شریف میں کئی جگہوں پہ مختلف ناموں سے بھی ذکر کیا۔ غالباً آپ ٹریفک کے حوالے سے آپ اطلاع دینا بھول گئے ناظرین، چونکہ ہمارے لیے بہت ذمہ داری کا مسئلہ ہے کہ جو سفر کرتے ہیں وغیرہ تو انہیں ٹریفک کے حوالے سے ہم خبر پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں، ٹریفک کے حوالے سے آج گزشتہ دن بھی جو نیشنل ہائی وے 44 ہے وہ بند رہی ہے، اور آج بھی NH 44 آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ لینڈ سلائڈ، جی، اور کئی جگہوں پہ لینڈ سلائڈ ہیں، کیفیٹیریا موڑ پہ، رام بند میں اور مڈاڈ میں بھی کئی جگہوں پہ پسیاں اور شوٹنگ سٹونز آئی۔ یہ کنسٹرکشن ایریا کی وجہ سے ایسا ہے کہ انشاءاللہ ہم توقع کریں گے کہ آنے والا جو وقت ہو کہ پھر یہ ہمارا سفر آسان رہے۔ یس یہ شہرک ام سٹھا مطلب ام کی وجہ سے سٹھا بعض وقت تنگ گژھان، چونکہ بہت لوگ درماندہ ہوتے ہیں، سامان خراب گژھان یا وغیرہ۔ آج جو پورا ڈیمیج ہوا
پنتھال کی جگہ پہ جو ہمیشہ سے پنتھال میں بہت زیادہ شوٹنگ. خیر اب اس میں 8-9 ایسی ٹنلز ہے, مطلب آئندہ کے لیے کام چل رہا ہے ان پہ, آئندہ کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان پہ کام جلد از جلد ہو. ہاں تو NH44 بند ہے, SSG روڈ بھی آج بند ہے مینٹیننس کی وجہ سے, اور جو ہمارا مغل روڈ ہے چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی جائے گی, البتہ جو بڑی گاڑیاں شوپیان سے پونچھ کے لیے روانہ کی جائے گی. مزید ہمارے جو ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں, آپ ان پر رابطہ قائم کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر ہی اپنے سفر کے لیے نکلے. بالکل. تو یہ تھا ہائی وے کا اپڈیٹ. تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے, تو جیسے کہ حدیث شریف میں مختلف احادیث میں اس کو مختلف ناموں سے بھی پکارا گیا ہے. اس دن کو بہترین دن, فضیلتوں کا دن, دنوں کا سردار اور نعمتوں کا دن, اور والا دن, جی رحمت کا دن بھی کہا جاتا ہے. بالکل ناظرین, بارگاہ یزدانس من سر و سجود, سر و تسلیم خم, زانو ادب دست و بست بہت اجتماعی طور ازکہ دہ خانہ کہن مز گسان. بالکل آج مسجدن مز ہمارے, اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ جمعہ اوس امی موجود آسان تاکہ اتحاد و اتفاق کو فروغ دیا جائے. بے بیاکھ کتھ ات مز یہ کہ پتہ یہ دلس مز یقین آسان کہ شاید ما آسہ, چونکہ اس آسان انکساری پنن گنہن, اس آسان عاجزی پنن گنہن ہز کہ اس گناہ گار کہ سون شاید بوزِ نہ اللہ تعالیٰ کہین تہ, حالانکہ یہ بالکل خلاف توقع کہ اللہ تعالیٰ نش سٹھا توقعات, سٹھا یم چیز ومید کہ سہ ہر کنس ناد بوزان, مگر انکساری یہ آسان کہ شاید آسہ اتہ کانٛہہ باصفہ, شاید آسہ اتہ کانٛہہ نیک دل یم سند آلو اللہ تعالیٰ بوزِ تو تم سندی وسادت ست گژھِ میانین گنہن, تہندین گنہن تو سانین گنہن. اور یہ وقتی ضرورت ہے. آج اگر وچھو نا, آج مسلمانوں کے جو صفحے ہیں درہم برہم ہو کے گئے ہیں, آج ہمارے دل پھیر گئے ہیں. آج وچھو ہمارے جو سجدے ہیں ان میں وہ شوق و ذوق بھی نہیں رہا. تو وقت کی ضرورت ہے, ہم اٹھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اتحاد و اتفاق کے ساتھ, اور اپنے گناہوں کے لیے بھی بخشش مانگے, اور پوری امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہماری جو آزمائش ہیں وہ آسان کرے, ہماری جو مشکلیں ہیں ان کو بھی آسان کرے, اور ہماری زندگی کو بھی. بیاکھ کتھ میں پیوان یاد ماجد, یہ گو مذہبی پہلو امیک, تو پتہ چھُنہ سمٲجی پہلو تہِ آسان کینٛہہ یا معاشی پہلو تہِ آسان, ہر دۄہس سۭتۍ وابستگی. اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز یُتھُے أسۍ جمعہ ٲسۍ مناوان یا جمعہن نیران ٲسۍ, اجتماعن منٛز گژھان ٲسۍ, ییٚتہِ ٲسۍ کینٛہن بجن مٔشیٖد, مطلب بجہِ مٔشیٖد گژھان ڈاوُن ٹاونٕکۍ شہرِ خاصٕکۍ عموٗمن, یا یِم سانہِ علاقٕکۍ لُکھ ٲسۍ نِشاط شالمور یا علاقے ہٲروَن وغیرہ, تِم چھِ درگاہ آثار شریف حضرت بل گژھان, نٮ۪ماز تہِ پران, نٮ۪ماز پتہٕ چھِ پتہٕ تَتہِ دُکاندٲری وغیرہ تہِ شاپِنٛگ تہِ گژھان. اور آپ ہی کی بات کو میں بولوں کہ یہ دۄہ سے عید المومنین تہِ ونان, مسلمانوں کی عید, سۄ چہل پہل یکوٹن سٲری آز تہِ چھُ ماشاء اللہ یہ رسم چھُ وُنہِ تہِ, مطلب یہ چھُ وُنہِ یہ وٕچھنہٕ چھُ یِوان درگاہ شریف میں, مطلب غٲر معموٗلی چہل پہل چھِ آسان, مطلب علاقن یِم سینٹر آسان تِمن منٛز, مطلب چاہے پتہٕ سُہ ساوُتھ کشمیٖر ٲسِن, نارتھ کشمیٖر, یۄس تۄہہِ جامع مسجد آسہِ یا کُس مرکزی کانٛہہ یُس مکتب آسہِ یا مسجد آسہِ یا خانقاہ آسہِ تتھ منٛز گٔژھِتھ. تہٕ خٲر ناظریٖن, آز أزکِس یتھ دۄہس چھِ أسۍ جمعہ محمد تہِ ونان, بالکل پتہٕ اللہ تعالیٰ ہن پانہٕ مدح گٔنڈمٕتۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ رسالت مآب سٕنٛدِس ذاتس منٛز. تہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ آز کرو أسۍ نعت شریف پیش. بالکل نعت شریف کرو پیش. آز جمعۃ المبارک, تو نعتس منٛز چھِ یی تِم ونان ٲسۍ, اتھ منٛز چھُ تعریف و تصنیف یِوان کرنہٕ, تہٕ شٲعری اصطلاحس منٛز چھِ ونان نعت تٔتھۍ یتھ منٛز شاعر اظہار چھِ کران پننہِ محبتُک, پننہِ اخلاقُک, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود, اخلاق حسنہ, اور ان سے محبت اور ان سے وہ شوق و ذوق پیش کرتے ہیں. تو أسۍ تہِ بوزو تو تُہۍ تہِ کرو پیش بحضور سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول چھکنا سردار سونی امتی عاشقن لول چون آو دل و جان بند ہے اکھنا سونی امتی عاشقن لول چون آو دل و جان بند ہے اکھنا سونی امتی عاشقن توہا یاسین تعریف جانی تھد شان سے یون بے کہاں آو
تعریف چانی تھدشان سے ہون بے کم آو پادن وند ہئی قبیل کرونوی امتی عاشقن نور چون آو پادن وند ہئی قبیل کرونوی امتی عاشقن نور چون آو خلقن یلی کر اظہار چونوی محبوب پنوی کر نیناو خلقن یلی کر اظہار چونوی محبوب پنوی کر نیناو حور آئی کرنے سیدائی تونوی امتی عاشقن نور چون آو حور آئی کرنے سیدائی تونوی امتی عاشقن نور چون آو یا رسول یمی چون فرمان مونوی پزی پوچھ مزباغ جن تسساو مئی عرفانوک پیالہ چونوی امتی عاشقن نور چون آو یا رسول چکنا سردار سونوی امتی عاشقن نور چون آو امتی عاشقن نور چون آو کہ اس نعت کلام پاک بحضور رسول محبت صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین چونکہ اس ون آج جمعۃ المبارک تو آج دہ واریاہن چیزن اہتمام کرنے کہ تاکید آمز ان چیزن کرنے جیسے کہ سورہ یاسین شریف یا سورہ کہف ام سۭتۍ انسان اور بھی بہت ساری چیزیں کے ساتھ بتایا گیا ہے جیسے مسواک کا کرنا، غسل کا کرنا، نئے کپڑوں کا پہننا، خوشبو لگانا یا عطر لگانا اور مسجد کے لیے پہل کرنا. تو یہ کچھ چند ضروری چیزیں ہیں، ضروری باتیں ہیں جن کا اہتمام کرنا لازمی ہے اور ہمارے لیے اس سے ہمارے ثواب بھی آ جاتے ہیں یہ باتیں کرنے سے. مطلب چھنا ونان ورفعنا لک ذکر کہ اس نعت کلام پیش کران کہ تہذ ذکر کرو اس بلند اس تہ کوشش کران کہ اس نعت کلام اس پیش کران بحضور سرور کائنات شاہ محتشم عربک بادشاہ مطلب سان دلن ہند بادشاہ ہر دہک بادشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کران یہ کہ اس کرو تہذ ذکر تتھے کن اس گڑو تتھے کن مدح تمے درود سلام کرو پیش بحضور سرور کائنات. کوشش سن یہ روزان کہ اس سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن امک تم تعریف کرو توصیف کرو تم اوصاف کرو بیان اس چاہے نعتیہ کلامن مز کرو یا جمعہ دہ اس آسان تمہ حوالہ تمہ دہ تہ امی حوالہ کت کرنچ کوشش کران تو اس مہمان شخصیت تہ آسان تہند تعلق تہ آسان مذہبیات ست یا دینی علومن مزے تمو کم آسان کرمز اوے موجب کوشش کران کہ آز تہ روز سون معمول یہ کہ آز کرو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو سیرت رسالت مابس پہ ازکس یتھ جمعہ پہ کت مگر ناظرین پروگرامس مز وقفہ کے فوراً بعد کرو ملاقات ازکس مہمانس ست تو بیٚیہِ کرو انشاء اللہ الرحمٰن کت آز ذکر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم.
وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان یو آر جیولرس چھ شوب لاگان یو آر جیولرس یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائنو علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب چھ تشریف انیو یو آر جیولرس شاہ خاص قائد کدل سراف کدل سری نگر. ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے تہٕ بریک برونٛہہ کوٚر اَسہِ یِہوے عرض کہِ آز چھِ اَسہِ مہمان اکھ دیٖنی شخصیت أزِکۍ یِم مہمان چھِ تِم چھِ مُدرِس تِم چھِ مُبلِغ تِم چھِ مُصنِف تہِ یِہُنٛد ذوق و شوق چھُ دیٖنی علوٗمٕے روٗدمُت تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ تِمو کینٛہہ کِتاب تصنیٖف تہِ کٔرمٕژ بالخصوٗص سیٖرت رسالت مآب تِمن پہلوَن پٮ۪ٹھ تہِ کَرو کَتھ. آز چھِ اَسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما جناب مفتی محمد اشفاق اللہ قاسمی صٲب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ خٲر مقدم أزکِس یَتھ پروگرامس منٛز. تو مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے دل کی عظیم. آپ حسب معمول روایتی طور گۄڈنٮ۪تھ یُس اَسہِ مہمان چھِ آسان یور أسۍ چھِ گۄڈٕ وَنان تِمن تُہنٛد پیدٲیش متعلق یا تُہنٛز تعلیٖم و تدریٖس متعلق تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ مزیٖد گفتگوٗ تہٕ گۄڈٕ ؤنۍتو سانٮ۪ن ناظریٖنن تہِ اَسہِ پَنٕنۍ تعلیٖم و تدریٖس کیٛاہ روزان یہِ سفر کیُتھ روٗد تُہنٛز زندگی ہُنٛد. بہتریٖن سفر حظ. أسۍ چھِ تعلق تھاوان حظ سوپور رفیع آباد ہِپ ڈانگر پورہ یُس سٲنۍ جاے ولادت تہِ چھِ اور ابتدٲیی تعلیٖم چھِ اَسہِ پنٛنِسٕے گامَس اَنٛدر کینٛہہ کلاس ٹھیٖک مِڈل سکوٗل حظ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ اِدارَس اَنٛدر ایڈمِشن نِمُت دارالعلوم صدیقیہ ٹھیٖک یَتھ اَنٛدر اَسہِ قرآنِ کریٖم حفظہٕ کوٚر اور اَمہِ پَتہٕ سون سفر روٗد مٔزیٖد برونٛہہ کُن پَکان تہٕ میٛٲنۍ تعلیٖم بدستوٗر یَتھ اَنٛدر اَسہِ عالمیت بیٚیہِ اِفتا مُفتی کورس دارالعلوم دیوبند تقریٖباً چھِ 10 ؤری اَسہِ تَتہِ گُزٲرمٕژ اور اَمہِ پَتہٕ مرکز علم بالکل یُس ام المدارس برصغیر ہند و پاکس منٛز چھُ بالکل بالکل بلکہِ پوٗرٕ ایشیاہس اَنٛدر وٕنکیٚنس پوٗرٕ دُنیاہس اَنٛدر اَمیُک تعارُف چھُ. فراغت پتہٕ چھُ سون یُس سلسلہٕ روٗد امامت و خطابت جواہر نگرس اَنٛدر حظ مرکزی جامع مسجد ابوبکر تہٕ قریٖبن چھِ أسۍ پٔتمیو 9 ؤریو پٮ۪ٹھ تَتہِ یہِ خدمت انجام دِوان حظ. فراغت چھِ اَسہِ 2014 منٛز. ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے کہ اب آپ چونکہ آپ نے کہا کہ اب حافظ قرآن بھی ہے آپ سیرت بھی لکھتے ہیں ماشاء اللہ. اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ وصف آسہِ أکِس اِنسانَس کہِ ییٚلہِ تٔمِس دۄنوَے چیٖز سیٖنَن منٛز آسَن قرآن تہِ آسٮ۪س پَتہٕ آسٮ۪س سُنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوٗنٛکہِ تعریٖف ییٚلہِ آسان تٔمِس رٕتِس سٕنٛدۍ تٔمِس پایہِ بٔڑِس سٕنٛدۍ تٔمِس بختہٕ بٔڑِس سٕنٛدۍ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ أزکِس یَتھ پرٛوگرامَس منٛز کَرو تعریٖف رسول اللہ. اگر أسۍ تۄہہِ پرٛژھو وۄنۍ پرٛوگرام کہِ وسادت سۭتۍ کہِ سیٖرت رسالہ مآب تِہِنٛز شخصیت یا دورِ جدیٖدَس منٛز تَمِچ اہمیت یا تَتھ وقتَس منٛز تَمہِ چیٖزٕچ اہمیت یِمن چیٖزَن پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ روشنی ذرا ترٛٲیِو تو کہِ تۄہہِ چھِ اکھ تصنیٖف لیچھمٕژ تہِ رسالت مآب تہٕ أسۍ کَرو یِہوے عرض تُہنٛدِس خدمتَس منٛز کہِ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منٛز کَرنٲیِو تُہۍ تعارُف حظ اَسہِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. بالکل نہ تعریف کے محتاج ہے لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ کرتے ہی جائے. ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. یعنی ہم جو تعریف کر رہے ہیں مدح خوانی کر رہے ہیں اس تعریف اور مدح خوانی کی وجہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں کچھ مزید اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے کلام کے اندر ہی جو ہے مقدس بنا. بالکل کیا بات ہے. ہمارے کلام کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے مزید نکھار آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنے انعامات کتنے احسان کیے ہیں بے شمار جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ان کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے. لیکن
اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں انسان کو احسان جتلایا ہے، لیکن جس وقت یہ مقدس ذات جن کی بعثت، جن کا وجود اللہ تعالیٰ نے جن کو مبعوث فرمایا ہے، اور اس وقت قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں، ایسی مقدس ذات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کی بعثت کے بارے میں فرمایا ہے میں نے پورے عالم پر تمام مومنین پر یہ منت رکھی ہے احسان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا ہے. کیا بات. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو وجہ کائنات بھی ہیں اور جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سنوارا ہے، سجایا ہے، یا جن کی وجہ سے ہمارا وجود بھی ہے، ایمان ہے، وجود ہے، بالکل سب سے بڑی یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے، افتخار کی بات ہے، بالکل اکرام بالکل بالکل تو اس کا بالکل صحیح ہے. تو اور مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو رحمت ہے، وہ انسانوں تک کی محدود نہیں ہے، بلکہ اس رحمت کے اندر حیوان، نباتات، اور بلکہ بعض دفعہ جب دیکھتے ہیں ماحولیات، تفسیر یا سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو غیر زیرو جن کے اندر جان بھی نہیں ہے ان تک بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچی، رحمتن للعالمین، وما ارسلناک الا وما جس کو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا بات. اور اللہ تعالیٰ نے جن کی ذات کو بہت ہی مقدس بنایا ہے، قرآن کریم نے تو بار بار، جیسے میں نے آپ نے بھی سورہ الم نشرح لک کا یہ ورفعنا لک ذکر جو ہے آیت تلاوت فرمائی ہے، تو بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی بلندی، اس کا ذکر فرمایا ہے. اور جو آخری پارہ ہیں قریباً 22 جو صورتیں ہیں آخر کے، ان میں تو اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی علویت، ان کی عظمت اور ان کا مقام، اگرچہ کچھ صورتیں ایسے جن میں جو ہے قیامت وغیرہ کا ذکر ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو ہیں جن میں جو ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق، ان کی بلندی، ان کی رفعت کے متعلق، عظمت کے متعلق، جیسے سورہ الم نشرح لک انشراح، اس میں تو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ابتدائی بنیادی جو ہیں کچھ مقامات پر ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. میں نے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرع صدر، اور ایسے جو ہیں وضع وزر اسی صورت کے اندر، اور ایسے جو ہیں رفع ذکر، ان 3 چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے کشادہ کیا ہے، کھولا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اپنے علوم، اپنی حکمت بر دی ہے. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے اس سے مراد ہیں شق صدر، جیسا وہ واقعہ مشہور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے، تو 2 سفید پوش جو ہیں فرشتے آئے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ہے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں سینے مبارک کو جو ہے چاک کیا اور قلب مبارک کو جو نکالا ہے، اور اس میں سے پھر اس کو شک کر کے تو اس کو نکال کر پھر کچھ سیاہ نقاط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، کچھ سیاہ نقاط نکال کر اس کو جو ہے زمزم کے پانی سے دھویا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے ایک تشتی کے اندر ایک حکمت اور علوم الہیہ اور نور سے جو ہیں میرے قلب کو بر دیا ہے. اور یہ قریباً پوری زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دفعہ یہ واقع پیش آئے ہیں. ایک تو 4 سال کی عمر میں آئے ہیں، اور 10 سال کی عمر میں آئے ہیں، ہاں معراج کے وہ تو لاسٹ میں آئے ہیں، 10 سال کی عمر میں آئے ہیں. اور تیسرا جو ہے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اور چوتھا جو ہے جیسے معراج کے وقت جو ہے. اب حکمت کی بات کر رہے تھے کہ عزل مقبول، بالکل جیسے آپ فرما رہے تھے، حکمت سے ہم کیا مانیں؟ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس ذکر کرو تو حکمت کیا چیز ہے عمومی طور پر پوری دنیا کس اگر اس گھرک معاملات آسن یا علمی معاملات آسن تمن مز حکمت کیا چیز؟ دیکھو سب سے جو ہمارے لیے ہے وہ اسوہ حسنہ ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہر پہلو کے اندر جو ہے انسان کی زندگی کا جو بھی پہلو اس کی تعلیم دی ہے، اور وہی انسان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی سکھایا ہے. اور علوم، دینی علوم
یا کسی بھی دنیا فن سے انسان کو جو ہے، جیسے کہ آج تو ذی الحجہ کے ایام چل ہی رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے کئی امتحانات کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں خود فرمایا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سب امتحانات میں جو ہیں کامیابی حاصل کی ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو آخر میں دعا کی ہے وہ سن نہیں کی ہے، بالکل امام بنا کے بھی ہماری بالکل اولادوں بڑی بڑی آزمائشیں ان کو ہوئی ہیں، ان امتحانات میں انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہیں. آخر میں کیا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اچھا تو مفتی صاحب، اچھا ٹھیک ہے، آپ اے اللہ آپ نے مجھے اتنے امتحانات کیے ہیں اور آپ کے فضل سے میں نے ان کے اندر جو ہیں کامیابی حاصل کی ہیں. اب میری آخری تمنا ہے، آخری دعا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میری نسل سے پیدا فرمانا. اور پھر ساتھ ہی یہ دعا بھی کی ہیں جیسے ابھی نیاز صاحب نے جو ہیں حکمت کے بارے میں پوچھا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو وہ تزکیہ کریں گے، جیسا کہ جس وقت ان کا جو ہے قلب مبارک کو شق کیا گیا ہے، اور ایک تو اس وقت اس کے اندر تبرید، یعنی اس کو ٹھنڈے پانی سے، برفیلے پانی سے دھویا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے تطہیر، اس کو پاک کیا گیا ہے، تطہیر یعنی صاف پاک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمت رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اے اللہ ان کو جو ہے میری نسل سے پیدا فرمانا اور ان کو حکمت دینا، اور تاکہ وہ کیا کرے تزکیہ. تو یہ تو لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو زیر بحث چھنی من کسی کی. بالکل بالکل بالکل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا اسوہ حسنہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر تعلیم دیتا ہے. انسان جس وقت جو ہے کوئی بھی اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، تو جس وقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، اس کے ساتھ منسلک رہتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور جو حکیمانہ زندگی ہے، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے حکمت سے جو ہے ابتدا کے اندر، جس وقت مکی دور کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکمت دی تھی، تو اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ تو بڑا فضل تھا. تو کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی ملی ہے. جی بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نوازا ہے کہ آپ نے بھی سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تصنیف کتاب لکھی ہے آپ نے. تو یتھ ٹائٹل سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو یہ شرف ہوا کہ تہ کرو تصنیف، یہ تھی لکھو تعریف مدح بیس تہذ سیرت رسول، اس کتاب کے بارے میں تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے یہ شرف بخشا ہے، اور ان ہستیوں میں جنہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کے لیے چنا ہے، اور یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے یا جو بھی اس کا معاون رہا ہے ان کے لیے جو ہے شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. ات متعلق کرو تھی ذرا وضاحت کہ مطلب تہند اس قلب تہند دل کت کن گو مائل ات چیزس کن کہ تھی کرو تصنیف یہ ات خاطر کم علوم پرنچ ضرورت اگر اس تصنیف لکھن پے یا کانٛہہ کتاب، چونکہ اس بوزان یم ساری چیز اس تہ بوزان روزان یا پران روزان یم باقی تصنیف آسان یا یم ام برہ علمو لیچمژ چاہے بر صغیرچ اس کت کرو یم واریاہ علم تمو لیچمژ، مگر تہ کت کن پھیور یتھ کن دل ات پہ کرو اس کت یا یم کتابک کیا خصائص ات مز کم اوصاف یم سی مدد میلے کہ یہ ونس مز یہ پرنس مز کہ کیا شخصیت رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس تہذ اجازت ست وقفہ آسان ونکس پیش کرن یتھ مز، اگر تھی اجازت دیو وقفہ کرو تم وقفہ پتہ کرو انشاء اللہ الرحمن اس کتاب پہ بیس کتا. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چلتا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے اس پار. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری، عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز، شہری خاص نالے ماروڈ، کاجی کدل، سراف کدل، سری نگر.
मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मैसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जलंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। दुपमई जोजी लालो महारिन क्या शूबा जन चदहिम जून नाव तो शक्ल शूबि छना मगर युस सन सेट लबित अम ज्यादा पहन ताबान खबर सन सेट कत ओनमुत यमो अक्सी सनरस नश सोन अना सह गो एजाज ज्वेलर्स कैद कदल श्रीनगर अत गर गर आयक शूब अथो दिल तमलान। क्या आप औलाद की खुशी से महरूम हैं तो घबराइए मत। मुल्क की नामवर IVF एक्सपर्ट डॉक्टर नीलू कोरा डॉक्टर मुख्ताज इमेजिंग सेंटर अपोजिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करानगर श्रीनगर में बे औलाद जोड़ों का इलाज करेगी। डॉक्टर नीलू कोरा के हाथों पंजाब और मुल्क के दूसरे हिस्सों में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मैसर हुई। मजीद जानकारी या रजिस्ट्रेशन के लिए राबिता कीजिए 8803780280 9417278732। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन हम आपको इस बात से बावर कराना चाहते हैं कि आप हमें टेलीविज़न स्क्रीन के साथ साथ बराह रास्त हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। DD कशर है हमारी YouTube चैनल, तो उस पर जाके आप हमें वहाँ भी लाइव देख सकते हैं। तो आज हमारी जो महफिल, हमारे जो प्रोग्राम की जीनत है, मुफ्ती इशफाकुल्लाह कासमी साहब हैं, उनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है अखबारात की सुर्खियों का। तो पहले सुर्खियाँ लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी करते हैं। तो मेरे पास पहला जो उर्दू रोज़नामा है उसकी शह सुर्खी है, महकमे सयाहत के नए इनकलाबी इक़दामात का जायज़ा, 31 दिसंबर तक घरों में क़याम की गुंजाइश 25,000 तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। मेरे पास अंग्रेज़ी अखबार है, इससे चंद खबरें हम लेना चाहेंगे। Draupadi Murmuru scripts the history becomes the India's first tribal president. Murmuru will be outstanding President PM Modi. Murmuru's election proud moment for country Amit Shah. इसी अखबार से एक और खबर, adopt the result oriented approach for effective execution of tourism projects LG मनोज सिन्हा। जी माजिद। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है वी द पीपल के उन्वान से, उसमें स्टोरी है रिसर्जेंस ऑफ कोविड रीइंफोर्स नेसेसिटी टू यूज फेस मास्क एंड फॉलो WHO गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, मेरे पास उर्दू अखबार है, इससे हम चंद खबरें लेना चाहेंगे। खानियार में आग की वारदात में कई मकान, मैरिज हॉल और दारुल उलूम को नुकसान पहुंचा है। और एक और ख़बर इसी अखबार से, महकमे सयाहत के नए इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की गई LG मनोज सिन्हा की क़यादत में। जी मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है, इसमें भी चंद सुर्खियाँ लेते हैं। श्रीनगर में 51 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम, इस अमल को अवामी हलकों ने काबिल तकलीद करार दिया। इसके साथ साथ और एक जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबर है, आलमगीर वबाई वायरस कोरोना की चौथी लहर ने जम्मू कश्मीर में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी। 505 अफराद मुस्बत, शफायाब 152। मेरे पास उर्दू अखबार है, इससे कुछ खबरें हम लेना चाहेंगे। रामबंद में पसियाँ और मिट्टी के तोदे गिराए, शहरा बंद, सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा। जो हम पहले भी अर्ज कर रहे थे कि पसियाँ गिरने की वजह से रोड बंद है, ये अखबार की भी शह सुर्खी बनी है। एक और ख़बर इसी अखबार से, काकपोरा पुलवामा में ईंट भट्ठा दड़ गया और 3 गैर मकामी मजदूर लुक़मा अजल और केस दर्ज हुआ। रजौरी में कच्चा मकान गिर गए, एक शख्स जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी। जी और मेरे पास और एक अंग्रेज़ी रोजनामा, इसकी खबर है 94 यूट्यूब चैनल्स, 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक्ड इन 2021 फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ गवर्नमेंट। मेरे पास आखिरी अखबार है,
اسپورٹس پیج سے میں خبر لینا چاہوں گا کہ انڈیاز فرنج پلیئرز ٹو بیٹل اگینسٹ ویسٹ انڈیز. ایک اور خبر اسپورٹس پیج سے, ایشیا کپ ول بی ہیلڈ ان UAE سیز گانگولی. جی ہمارے پاس ایک آخری روزنامہ ہے ماحول کے حوالے سے, اس پہ خبر ہے ماحولیات کے بچاؤ کے لیے سرکار پولیتھین اور پلاسٹک کے خاتمے کے لیے پرعزم. جی یہ تھی اخبارات کی سرخیاں ماجد. جی تو اخبارات کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور ذمہ داری بیاکھ اک ذمہ داری آسان ایجوکیشن کے حوالے سے اک سیگمنٹ پیش کران تہندس خدمتس مز. ناظرین یہ کوشش زیادہ کھت زیادہ اصلاح لبو یم پروسیسز ایجوکیشن مز یم طور طریقہ تمن مز لبو اصلاح. تمی موجب کرو ازیک سیگمنٹ تہ پیش کران سن ایکسپرٹ ڈاکٹر طارق مرغوب. السلام علیکم, آداب. دنیا میں ہم سارے چاہتے ہیں کامیابی, اور کامیابی کا سب سے بڑا راز جو ہم بچوں کو بھی اگر سکھائیں دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. دیکھیے وقت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ انمول جو قیمتی چیز ہمیں ملی ہے, جو کموڈیٹی ملی ہے, وہ ہے وقت. ٹائم مینجمنٹ اگر ہم خود سیکھیں اور بچوں کو جو سکھائیں. ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں جس نے وقت کو برباد کیا وقت اس کو برباد کرتا ہے. تو یہ وقت کی قدر, کیونکہ اگر ہم 80 سال بھی جئیں گے تو سمجھیے 29,200 دن ہم ٹوٹل جئیں گے, اور یہ جا رہا ہے. اٹ از ناٹ کہ وہ ڈریس ریہرسل ہے کہ دوبارہ ملے گا, باقی سب چیزیں دنیا میں دوبارہ مل سکتی ہیں, وقت نہیں مل سکتا. اس کی قدر کے لیے یہ وقت جو ہے اس کو ہم بچوں کو بھی انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں سکسیس جو ہے دیٹ از دا ریزلٹ, بٹ ٹائم مینجمنٹ از دا کاز. بیکاز آف دیٹ ٹائم مینجمنٹ ہم کامیابی پا سکتے ہیں. وہ ٹائم مینجمنٹ بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے. جیسے NMT ہے, نو موبائل ٹائم. اگر بچوں کو ہم, کیونکہ ایز پیرنٹس خود بھی ہم کریں, تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایفیشنسی بڑھے کہ بیٹا کھانا کھاتے وقت جس کو تم پڑھو موبائل آف کر دو. آف مطلب آف, NMT. ایسے کر کے ڈیلی آپ یہ کر لیجئے کہ سیگمنٹس بنا لیجئے, اس کو کہتے ہیں ٹائم سلاٹس. میں نے یہ پڑھنے کے لیے رکھنا ہے, اور اس میں بھی ہم دکھاتے ہیں 4 چیزیں کوارڈرنٹ میں. پہلی چیز ایک ہوتی ہے کوئی کام ہمارے لیے ارجنٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے, تو وی شوڈ ڈو دیٹ. ٹائم مینجمنٹ وہی ہے کہ پہلے وہ کام کر لیجئے کہ پہلے جو کام ارجنٹ ہے ساتھ میں امپورٹنٹ بھی ہے, دیٹ وی شوڈ ڈو امیجیٹلی. دوسرا کام جو آ جاتا ہے دیٹ از وہ امپورٹنٹ تو ہے پر ارجنٹ نہیں ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, سپوز ویکیشن پہ جانا یا مجھے جم پہ جانا, تو وہ میں پلان کر سکتا ہوں کب جاؤں, اور یہ ہو گیا. تو سیکنڈ چیز ہے, پہلی چیز میں ہمیں کیا امیجیٹلی, وی کین ناٹ ویٹ, دیٹ از بیکاز دیٹ از ارجنٹ ایز ویل ایز امپورٹنٹ. دوسرا کیا تھا, دیٹ واز ناٹ ارجنٹ, دیٹ از امپورٹنٹ. مجھے ہیلتھ کے لیے جانا ہے تو میں جا سکتا ہوں, جم میں جا سکتا ہوں, وہ پلان میں کر سکتا ہوں, کبھی ویکیشن کے لیے وی کین پلان. تیسری چیز ہے دیٹ از امپورٹنٹ تو ہے مگر اب یہ وہ ارجنٹ تو ہے مگر امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ ارجنٹ ہے مگر امپورٹنٹ نہیں. دیٹ اگر امپورٹنٹ نہیں ہے تو وی کین ڈیلیگیٹ. مجھے فون آ رہے ہیں بار بار, تو میں کسی کو دے سکتا ہوں, ذرا یہ آپ لے لیجئے, آپ یہ ریسیو کر لیجئے, کیونکہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ارجنٹ تو ہے تو کسی کو ڈیلیگیٹ کر لیجئے. اور چوتھا جو سب سے زیادہ ضروری ہے جو سمجھنا ہے, دیٹ از نہ تو وہ امپورٹنٹ ہے اور نہ وہ ارجنٹ ہے. جیسے چلو گپ شپ میں بیٹھ لیتے ہیں, ٹائم وہ جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں 40% ٹائم ہم اسی چیز میں کرتے ہیں, 30-40% ٹائم تو ہم سونے میں زندگی میں گزار دیتے ہیں. تو 4,000 گھنٹوں میں ہم سمجھیے قریب 1,500 گھنٹہ جو ہے وہ ہم سونے میں گزار دیتے ہیں. تو وہ جو باقی 2,500 گھنٹے ہیں اس میں قریب اگر ہم 500 گھنٹے اس میں گپ شپ میں, جو کوئی پروڈکٹیو ہمیں دے گا نہیں. تو وہ احساس بچوں کو اگر وہ سکھایا جا سکتا ہے, ٹائم مینجمنٹ سکھایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ورک شاپس ہیں. بیٹا یہ اس سائڈ سے اس ٹائم میں آپ کو کرنا ہے, تو شارٹ ٹرم گولز, لانگ ٹرم گولز, یہ کرو اتنے ٹائم میں. دا مومنٹ دے فکس کہ یہ مجھے اتنے ٹائم میں کرنا ہے, تو آپ سمجھے پوری جو مشینری ہے وہ شروع ہو جائے گی اس پہ کام کرنے, بیکاز آئی ہیو ٹو اچیو دس ود ان دس ٹائم. تو ٹائم کی قدر یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. ٹائم مینجمنٹ اسکولز میں یہ سکھانا بہت ضروری ہے. دیکھیے بچے کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لگے رہو نہیں. ہم کہتے ہیں چاقو کو تیز کرنے کے لیے الگ ٹائم چاہیے, یعنی بچے کو ایروبک ایکسرسائز کرائیے. ٹھیک ہے آپ نے کیا بیٹا, تھک گئے ہوگے, چلو تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں, انجوائے کرا رہی ہے بچے کو. برنگ دیٹ جوائے ٹو دا کلاس روم. اگر وہ کلاس روم میں ہم لا پائے اسکولز میں, اٹ ول بی مور, آپ دیکھیں گے ریزلٹ اورینٹیڈ کلاسز ہوں گے. سو میں چاہوں گا کہ جب اسکولز والے یہ اڈاپٹ کریں گے, دے ول سی, وی ہیو سین کڈس ٹرانسفارمنگ. وہ جو پروکاسٹینیٹ کرتے تھے آج نہیں کل نہیں, ان کو جب ٹائم کی ویلیو پتہ چل جائے گی, لیکن وہ ورک شاپ نہیں ہوگا. وہ تبھی دیٹس وائی ISPD انٹلیکچوئل سوشل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز آر مسٹ.
यू नीड टू बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली बैलेंस. इसके लिए ISPD प्रोग्राम्स हैं. आप देखते रहिए ये सारे सेगमेंट्स और मुझे दीजिए इजाज़त और कल तक के लिए. और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K. तु वुचान नाज़रीन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K. यम तारिक मरगूब. बस सठा ममनून तारिक साहब आपके कि आप वक्तन फ़ौक्तन ऐसी इस्लाह ऐसी मैसेज हम तक पहुँचाते हैं. खैर एक मेहमान चेस्तित मुफ्ती मोहम्मद अशफाकुल्लाह कासमी साहब. कासमी साहब आप से हमने गुजारिश की ऐसे करिए यह गुजारिश की क्या बनियाव मुहर्रिक कित कन बनियाव ज़ौक़ शौक़ कि तुह करो ये तसनीफ़ लिखियो तुम ऐसे रत रिसालत माब अमी क्या वजूहात ësस. अभी मैं अर्ज़ कर रहा था फरागत के बाद मेरा क़ियाम जवाहर नगर के मरकज़ी जामी मस्जिद जो है वहाँ पर इमाम खिताबत का सिलसिला जारी था. और इसी दरमियान मेरे मोहसिन मुकर्रम फरमा जनाब हाजी पीर गुलाम हसन शाह साहब जो साहब का डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं. ठीक है. तो उनकी तवज्जो और मुसलसल इसरार की वजह से अच्छा तो फिर आखिर ने इस अज़ीम शान काम की तरफ जो है तो सबकत की हैं. तो फिर इस किताब को जो मैंने तालीफ फरमाया है. तो असल महरिक अगर देखा जाए तो वो शाह साहब ही हैं. असल महरिक शाह साहब ही हैं. तो हम शाह साहब आपके ममनून है अगर तो आज प्रोग्राम ऐसे वुचान वनकस. अल्लाह आपको बरकत फजीलत चूँकि आपने महरिक बने इस चीज़ के अल्लाह ने इनको वसत दी दिल में दितन मौलाना सोबस कासमी सोब तो अस नश वोत एजाज़ ये तोहफ वोत अस नश अस करो इंशाअल्लाह अम पे इस्तिफाद. ये कोशिश करो कि तुह ते पढ़ो नाज़रीन अस ते पढ़ो. हिकमत पहलुस पे कत कर रसूल इस पहलू ये मूजूब तम बेहसत रसूल गई दावत इलाही दावत हक. उस दावत पहलू रसूल सह क्युथ या दावत इब्तदाई दावत तमो दिस तम विज क्या माहौल तथ मक्का मुअज़्ज़मस मज तो तमो कित कन कोर हिकमत सान तम चीज़ सॉल्व करने कोशिश सॉल्व कर पत अल्हम्दुलिल्लाह तो पत कोरुख तिमन तिथ अर्जस पे सिर्फ रूद अकोई दीन या दीन हक दीन इस्लाम वनान तथ पे तो ज़रा रोशनी. अभी मैंने कुरान करीम की आयत करीम तिलावत की है जो हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम की दुआ भी है. तो जो उन्होंने आखिर में अल्लाह ताला से दुआ की रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा. ठीक. उसमें तज़किया और हिकमत और तालीम मुतअल्लुम. जिस वक्त मक्का के अंदर ठीक जहलत उरूज पर थी और अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है तो उनकी पैदाइश हुई है. बिल्कुल. तो यतीमाना ज़िंदगी उन्होंने गुजारी. तो वालिद साहब तो पहले इस दुनिया से चले गए 6 साल की उम्र में. वालिदा माजिदा भी. तो फिर दादाजी ने उनकी जो परवरिश की है. तो बहरहाल 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उनको जो है नबूवत अता फरमाई है. लेकिन जहालत की इंतहा यहाँ तक थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ऐलान नबूवत और सबसे पहले जो है कुरान करीम की जो आयत जिसमें दावत का हुक्म मिला है वह अंज़िर अशीरतक वल अक़रबीन. तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनों को ये दावत दी है, अपने करीब को, अक़रबा को, तो जिन पर इंसान को एतमाद होता है. बिल्कुल. तो यकीन भरोस अख्शासा. लेकिन यहाँ तक जहन नहीं था कि अपने ही इस तरीके से जो है तो बिल्कुल इनकार ही नहीं बल्कि ईज़ा रसानी की भी यहाँ तक हद हुई है आखिरी हद कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा मायूस हुए हैं. सीरत की किताबों में यहाँ तक हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला से दुआ की हैं या बाज़ दफ़ा पहाड़ पर चढ़ते थे. फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं नमूदार होते थे और फिर तसल्ली देते थे. तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जब जो हैं अपनों को दावत दी है जो उनके करीबी रिश्तेदार बाप के बाद तो चचा होते हैं. बिल्कुल. तो उन्होंने इस तरीके से जुटलाए हैं बल्कि अल्फाज तो ऐसे हैं जो ज़ुबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं. हमारी ज़बान कट जाए तो बिल्कुल. तो उन्होंने दोहराया है तब्बन लकाली हाज़ा जमातना. क्या इसीलिए हमें यहाँ जमा फरमाया है और बद्दुआ दी है. लेकिन अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला
کی عظمت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے حفاظت کی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تسلی اس طریقے سے یا رسول اللہ علیہ وسلم اس نے بد دعا دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بربادی کا اعلان کر دیا ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تبت یدا ابی لہب و تب، جس میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہیں. تو ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق ملتا ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے اور کس ماحول کے اندر. آج تو ویسی کوئی پریشانی نہیں، بالکل کس ماحول کے اندر اور کن لوگوں کے اندر، تو جن کی مثال آج بھی دی جاتی ہے جہاں جو انتہا تھی. 2 چیزوں کو جس پر ہم مسلسل بے کرو اس کا تسلسل روکنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے اس پار ہم پھر بات کریں گے. اس کرو بے یہ کت کیا روز تاسیس و تعلیمچ بنیاد، کیا روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن حکمت، یا کیا روز معاملہ تم دعوتس مز، تو بے کرو بے زانیاب گژھنٕچ کوشش، فیضیاب گژھنٕچ کوشش. مگر پروگرامس مز گۄڈٕ یہ وقفہ پتہٕ کرو بے ملاقات پننس مہمانس. وچتو مہرین سن کیا شوبان، یو آر جیولرز شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب. تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قید کدل سراب کدل سری نگر. ناظرین تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس ست مہمان ناز مفتی محمد اشفاق اللہ قاسمی. قاسمی صاحب آپ تھی فرماوان کہ دعوت اس پہلو کیا حکمت روز ات مز سہ کرتو تھی مقرر. جی، جس وقت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، یہ فرمان، ٹھیک، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَالْأَقْرَبِينَ، یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے قریبوں کو ڈرائیے. کس سے؟ شیطان کے شر سے اور جہنم کی آگ سے، انذار قیامت. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس دعوت کی ابتدا اپنے گھرانے سے کی ہے، اپنے سے کی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفات اپنے گھر سے پہنچے وہ دوسروں سے نہیں پہنچے. ابو لہب تو ان کے چچا تھے. تو سب سے پہلے انہوں نے، ابھی میں عرض کر رہا تھا، تو جس وقت یہ الفاظ انہوں نے دہرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے جوش میں آئے ہیں کہ بالفور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے کے لیے. یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا ذکر بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور یہ جو یہ دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ تھی؟ وہی میں قرآن کریم کی آیت ذکر کر، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. آپ کا مال بھی جو 2 چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، ایک اولاد، ایک مال. یہ چیزیں انسان کو کبھی جو ہیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے، انسان کو غرور میں ڈال دیتا ہے. آج بھی ہمیشہ انسان کو مال ہے، اس کو پھر دل اور دماغ کے اندر یا آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور جس وقت پردہ پڑ جاتا ہے پھر اس کو تمیز بھی نہیں رہتی ہے. اور بعض دفعہ تو یہاں تک جب یہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تو پردہ اس قدر پڑتا ہے تو یہ سمجھ لو یہ پھر ایسی حرکات، ایسے سکنات جو اس کو پھر حیوانوں کی طرح بنا دیتا ہے، ابلیسانہ حرکات. بالکل. تو ابو لہب کو بھی اس چیز کا نشہ تھا، مال کا تھا، اولاد کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انہی کا ذکر کیا. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ، یہ تو برباد ہوا ہے. اب جس چیز کو اس کو نشہ ہے، جس چیز کی وجہ سے اس کو غرور ہے، یہ اس کو کام نہیں آئے گا. مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا ہے، جو اس کی لاش کسی نے نہ اٹھائی. اپنے بچے، پہلے میں عرض کروں، اپنے بچے تھے، انہوں نے تو الگ اس کو کمرے میں رکھا ہے، مکان سے جدا کیا ہے تاکہ اس بیماری سے ہم بھی متاثر نہ ہو. ٹھیک. اور پھر جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، کچھ مزدور لائے ہیں، ان سے اٹھایا، گڈھا کھودا، اس میں ڈالا ہے. نہ مال کام آیا ہے، مال سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے، محرومی کے بالکل، اور اولاد سے بھی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ تو قرآن کریم میں تقریباً 3 مقامات پر یہ آیت جو ہیں، ٹھیک، 10ویں پارے میں ہیں اور 28ویں پارے میں بھی ہیں اور سورہ فتح کے اندر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ چاہتے ہیں، یہ کفار مشرکین دین اسلام کا جو یہ چراغ ہیں،
اس کو بجھائیں, ٹھیک, لیکن میں نے وعدہ کیا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, میں اس نور کو دین اسلام کو مکمل کروں گا, اور تمہارا جو نام اور عظمت ہے یہ تا قیامت. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں بالکل دنیا کے اندر 24 گھنٹہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جاری ہے, اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے ان کا نام جو ہے, اور کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت ذکر بلند ہے, بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم بھی اس وقت جو ہے سیرت کے موضوع پر جو ہے سعادت مندی ہے, بالکل افتخار ہے اس خاطر. بالکل اللہ تعالیٰ یہ وقت یہ گھڑی ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اور سیرت ہمیں یہی سیرت کیازِ پرن چھ ونکس ضروری, مطلب اگر امہ سۭتۍ اگر أسۍ اکھ ساینس پران آز, أسۍ چھِ جیوگرافیا پران, أسۍ چھِ سوشل ساینسز پران, تہٕ أسۍ چھِ پتہٕ وٕچھان کہ امہ سۭتۍ چھِ اَسہِ کینٛہہ فوٲیِد دُنیٲیی طور میلان. سیرت اگر أسۍ پرو, أزیُک جوان یا أزیُک نوجوان سیرت پرو, تٔمِس کم دُنیٲیی فٲیدٕ دیٖنی یا اُخروی فٲیدٕ تِم چھِ اَسہِ ملحوٗظِ نظرٕے, چوٗنٛکہِ یہِ چھِ انذارِ قیامت. اللہ تعالیٰ ہن ییٚلہِ تتھ دُنیاہس منٛز أسۍ واتو تہٕ تتہِ کیٛاہ آسہِ پتہٕ سون حال, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تتہِ اَسہِ مغفرت سانٮ۪ن گۄنہن پٮ۪ٹھ. چو دُنیٲیی معاملات چھِ, تو أکِس اِنسانس أکِس جوانس خٲطرٕ یا کُلہُم پٲٹھۍ سارنٕے خٲطرٕ کیٛازِ چھِ سیرت پرٕنۍ ضروٗری؟ میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے اور نبوت کا ابتدائی مراحل, ٹھیک, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ, ان کی زندگی کا ہر جز ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ٹھیک, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو, سب سے پہلے اس کا تعلق دنیا کے فوائد کے ساتھ ہے. اچھا, انسان چاہے مسواک ہی کرے, آخرت کے اندر اس کا اجر تو ضرور ہے, لیکن دنیا کے بھی فوائد اس کے اندر بہت ہیں. ٹھیک ٹھیک, یا جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں, ان کی جو بھی ادا ہیں, چاہے ان کا قول ہو, چاہے ان کا فعل ہو, یا زندگی کا کوئی بھی موڈ ہو, مرحلہ ہو, تو اس کا ضرور بھی ضرور دنیا کے اندر ہی جو ہے کوئی نہ کوئی انسان کو فائدہ ملتا ہے. مثال کے طور پر ہم ادھر ہی چلیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, جو مکی زندگی کا دور ہے, ٹھیک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نبوت عطا کی ہے, اعزاز, اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے, لیکن معاملہ بالکل الٹا, جو ذہن میں تھا ہی نہیں, اور اپنے جو بالکل قریبی سب سے بڑے دشمن وہی ہو گئے ہیں, دل آزور تو زیادہ ہی بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکمت دی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صبر دیا تھا, حلم دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے مزید اسی میں بخشا ہے, اور مزید رہبری کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا ہے, اور جس کے اندر مشکلات بھی آئے ہیں, مسائب بھی آئے ہیں, اور جس کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کا رویہ, یا ہجرت کا موقع بھی ملا ہے, مطلب انسان سے گھر پہ بالکل. تو یہ چیز انسان کو کیا, جب یہ سیرت پڑھتا ہے تو اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ گزرے, چاہے ضروری نہیں ہے گھر والے, رشتہ دار, کوئی بھی جو اس کا یار دوست وغیرہ ہو, یا کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ کرے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے ذہن کے اندر ہو, تو وہ تو اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. جس وقت وہ صبر کے ساتھ کام لیتا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حکیمانہ جو ہیں افعال ہیں, تو مشورے بھی بالکل ان کے ذریعہ جو ہیں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اور جو بھی ان کے پیٹ پیچھے جو ہے مکر کرتے ہیں, فریب کرتے ہیں, وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو یہ صبرش کت کران, تو صبر یُتھُے تُہۍ تذکر کوٚروٕ, تہٕ اکھ آفٲقی واقعہ پیوٚو مےٚ یاد, یُس صبرٕچ اکھ انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٲو طائف ییٚلہِ تِم گٔے. بالکل ٹھیک, پتہ آئی تم, اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے تاکہ ہمارے دل اس سے تھوڑا مسرور ہو جائے. انشاءاللہ ادھر ہی ہم چلیں گے. تو ہمارا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مکہ کا دور چل رہا ہے, مکی زندگی. تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے بالکل مطلب مشفق مربی, ایک تو ان کے چچا جان تھے, ٹھیک,
ابو طالب، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک. ان کی وفات کے بعد جو ان کی جو ہے حیات شریک امہات المومنین خدیجہ سال کو غم کا سال بھی اس کو حزن العام غم کا سال 4-5 دن کا فیصلہ رہا. اور جو تسلی دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو بالکل اگر کوئی بھی غم ہوتا تھا، کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی، تو جب ان کے پاس پہنچتے تھے تو وہ غم ہلکا ہو جاتا تھا. لیکن یہی دو جو ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو ہیں مایوس ہو گئے ہیں. ابھی تک تو اس دوران غالباً سوشل بائیکاٹ تھی کورمت، وہی ادھر جا رہا ہوں میں. اس دوران مکہ کے اندر ان کے ساتھ جو ہیں جو ان کا رویہ تھا مخالفانہ تھا، لیکن جارحانہ نہیں تھا. اگرچہ وہ مخالفت کرتے تھے لیکن کوئی ضرر وغیرہ، لیکن اس کے بعد جارحانہ رول ان کا ہو گیا شروع. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سمجھ کے شاید کہ طائف کے لوگ جو ہیں ہاں تم کرن ذرا بالکل اگر ان تک میں پہنچوں وہ میری دعوت کو قبول کریں. اور وہاں پہنچ کر طائف کے اندر کیا ہی کیا. تو یہ تو واقعہ مشہور ہے کہ کس قدر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مشقت اٹھائے ہیں اور ہم تک یہ دین الہی پہنچا ہے. تو یہ تو ہمارے اوپر یہ حقیقت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، میں شروع میں بھی آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پھر صبر کیا آخری حد کی کہ یہ آئے کہ روح الامین نے بولا کہ میں پہاڑوں کو ملا بالکل بالکل ٹھیک ہے. اس پہ تھوڑی سی وضاحت. تو پھر جس وقت جو ہیں طائف سے بھی جو ہیں واپس لوٹے ہیں تو سفر کے درمیان ایک باغ پڑا ہے، تو اس کے اندر انگور کے کچھ پیڑ تھے. تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھے، تو وہاں پر بیٹھے ہیں آرام کے لیے. لیکن یہ تب بھی جو ہیں پیچھے نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پیچھے لگایا. تو ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پر مطلب آرام دینے کے لیے وہ پھر ان کو جو ہیں پتھر وغیرہ مار دیتے. اور حد انتہا یہاں تک ہوئی ہیں جو ان کے جو ہیں پائے ناظرین وہ اس قدر شدید زخمی ہوئے ہیں کہ ان سے خون جاری ہوا ہے. اور پھر چلتے وقت جو ہے اس سے آواز آنے لگی ہے. اور جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے صرف یہ اجازت دیجئے کہ میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے اسے کروں. تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اگر یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے. اور آج تو دیکھتے ہیں ہم اسی دعا کی برکت سے بالکل واضح بھی ہے کہ لا غالب الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے بالکل بالکل اسلام کو غالب کر دیا. چونکہ ہمارے پاس اب آخری 1-1.5 منٹ ہے کہ مولانا صاحب اس کرو گزارش اس واریاہ خرافات رسالت ماب سن سیرت پرن خاطر انسانس پورا زندگی درکار کہ 1 گھنٹک پروگرام کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سو شخصیت بن ہر لمحہ شخصیت یہ ہر دہ شخصیت. اس کرو کوشش کہ پنن دلن مز تراو یم چیز اس پرو سیرت وغیرہ. مگر سان طرف یہ گزارش کہ تہذ 1 منٹ آخری 1 منٹ ات مز ناظرین تام کیا میسیج آس تہذ تاکہ سان دلن مز گژھِ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بی پکو اس قال اللہ و قال رسول اللہ. بالکل صحیح بات ہے. ایمان کا یہ لازمی جز ہیں اور حدیث میں بھی ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تب تک تم میں کوئی کامل مومن نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر ہر چیز سے کیا ہو غالب ہو. اور جب تک ہم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہم محبت کرنے والے بھی نہیں. ہاں زبان سے تو کہہ سکتے ہیں دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے کیسے پتہ چلے تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تبھی پتہ چلے گا جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے پڑھیں گے اور ان واقعات کو جیسے ابھی ہم نے جو ہے تبھی ہمیں ان کے ساتھ محبت. شکریہ بہت بہت بالکل شکریہ آپ کا. بہت ممنون تہند کہ تہ دتو آز اس وقت. انشاءاللہ الرحمن ات پہ کرو مزید تہ کن سات بیٚیہِ کرو کوشش کہ اس سیرت رسالت ماب تھی یمیک مؤلف یہ تہ پرنچ کوشش کرو اس ساری ناظرین اگر کانٛہہ غلطی آسہِ
آسہِ گٔمٕژ وقوٗل قال حاذا استغفر اللہ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ آسان تَتھ ذاتِ مُبارکَس مُتعلِق کَتھٕ یَتھ منٛز کُنہِ غلطی ہٕنٛز گُنجٲیِش چھَنہٕ آسہِ کِہیٖنۍ تَوَے بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وَنو أسۍ وقوٗل وقال حاذا استغفر اللہ أزکِس پرٛوگرامَس منٛز دیٖو اَسہِ اِجازت اللہ حافظ.